ہر میں زباں تمہارے لیے بدلنے ہے جا تمہارے لیے ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس مبارک سلسلے میں اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادتیں حاصل ہوتی ہیں. آئیے اپنے سلسلے کی ابتدا میں ہم اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں. آقائے دو جہاں، قبلہ دین و ایمان، کعبہ دل و جاں، سرور ذیشاں، باعث تخلیق کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑھے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی: وبعد وفاتک یا رسول اللہ. آقا یہ ارشاد فرمائیے کہ آج آپ جلوہ فرما ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، ہمارا پڑھا ہوا درود آپ تک پہنچتا ہے، لیکن ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے. تو حضور کیا اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہمارا پڑھا ہوا درود آپ تک پہنچتا رہے گا؟ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وبعد وفاتی، ہاں میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچتا رہے گا. پھر اس کے بعد ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا. وہ اعلان یہ ہے: ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. میرے صحابہ ایک بات کو اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور ایک روشن حقیقت کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تاکہ ثواب بھی ملے. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا. جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا. چونکہ اس سلسلے میں ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنیں گے، بار بار نام نامی اسم گرامی زبان پر آئے گا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ میں بھی، آپ بھی، ہم سب مل کر نیت کریں کہ
کہ جب جب اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنیں گے، پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور یہ نیت بھی ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہے۔ سرکار دو عالم، نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم، تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سراپا معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کے ایک ایک عضو سے نہ جانے کتنے ہی معجزات کا ظہور ہوا۔ حضور انور تاجدار بحر و بر، مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سماعت مبارکہ کے معجزات بے حد و بے انتہا۔ سرکار کی بصارت یعنی آپ کے دیکھنے کے، آپ کی آنکھ مبارک کے معجزات، نیچی نظریں، کل کی خبریں، کتنے ہی معجزات اس تعلق سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کے، منہ مبارک کے معجزات، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ کے معجزات، جو منہ سے نکلا وہ پورا ہو کے رہا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن شریف یعنی تھوک مبارک کے معجزات، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست انور کے معجزات، مبارک ہاتھ کے معجزات، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے معجزات، یعنی ہر عضو یقین جانیے بے مثل و بے مثال، اور ہر عضو سے نہ جانے کتنے ہی معجزات کا ظہور ہوا۔ آج کے اس سلسلے میں ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کے معجزات، اس میں سے حصول برکت کے لیے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی ہاں، حصول برکت کے لیے، اس لیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی ایک معجزے کا بھی یا کسی ایک عضو مبارکہ کا بھی اوصاف بیان کرنے میں، محامد بیان کرنے میں، محاسن بیان کرنے میں احاطہ نہیں کر سکتے۔ کسی نے کہا نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حقیقت یہی ہے، ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات مبارکہ کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے، اس قدر اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمارے آقا کو نوازا ہے۔ آئیے سرنامہ بیان کے طور پر ہم صحابی رسول سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، مدارج النبوہ جلد 1 صفحہ 198۔ الخصائص الکبریٰ میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، الخصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ 205۔ اس کے علاوہ سیرت کی کئی ایک کتابوں میں آپ کا یہ واقعہ بیان فرمایا گیا۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے ماہر تیر انداز تھے، جنگ میں آپ تیر اندازی فرماتے، اور آپ کا انداز یہ تھا کہ جب آپ تیر چلایا کرتے تھے تو آپ کے مد مقابل ٹھہرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوتی تھی۔ ایک جنگ میں آپ کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، وہ حادثہ یہ تھا کہ آپ حق و باطل کے مارکے میں نبرد آزما تھے، جنگ کا سلسلہ جاری تھا، ناگاہ ایک تیر آیا
جو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آنکھ میں آ کر لگا، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھ مبارک باہر کی طرف نکل آئی۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا یہ ڈیلا لٹک گیا۔ جنگ ختم ہوئی، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس آنکھ کو نکال دیا جائے، یہ رگ کے ساتھ، پٹھے کے ساتھ، چونکہ یہ ڈیلا لٹکا ہوا ہے، آپ کی اذیت میں اضافہ کر رہا ہے، تکلیف میں اضافہ کر رہا ہے، اور انجام کار بھی یہی ہے، یعنی اس کا آخری حل بھی یہی ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے، کیونکہ دوبارہ درست ہونے سے تو رہی۔ یہ بات آج کے ترقی یافتہ دور کے حوالے سے نہیں ہے کہ جس میں سائنسی ترقی اتنی زیادہ ہے کہ ایک کی آنکھ نکال کر دوسرے کو لگائی جا سکتی ہے، پیوند کاری کے سلسلے جاری ہیں، اور کئی طرح سے جدت کا دور ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی مبارک آنکھ نکل چکی ہے، ساتھیوں نے مشورہ دیا، لیکن حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جذبے پر قربان، آپ کی محبت پر قربان، آپ کے اس پاکیزہ سوچ کے انداز پر قربان۔ آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مختار نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے طاقت، ہمت، قوت سب کچھ عطا فرمایا، وہ نبی جو باعث تخلیق کون و مکان ہیں، وہ نبی جو وجہ کائنات ہیں، وہ نبی جو باعث تخلیق موجودات، وہ نبی کہ وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، جب وہ نبی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے تو اپنے آقا کے ہوتے ہوئے میں اپنی آنکھ کا پٹھا کاٹ کے اس کو ایسے ضائع کر دوں؟ کیوں نہ سرکار کی بارگاہ میں چلیں؟ پہلے بھی کئی سلسلوں میں آپ یہ بات سن چکے کہ ان حضرات کا اتنا پیارا انداز تھا، کوئی بھی دکھ درد تکلیف پہنچی نا، فوراً محبوب کی بارگاہ میں، فوراً اپنے آقا کے قدموں میں، حضور یہ مسئلہ درپیش آیا، آقا اس دکھ میں، اس تکلیف میں، اس درد میں، اس کرب میں، اس اذیت میں مبتلا ہوں، حضور رحمت کی نظر فرمائیے نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ فریادی آتے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان آنے والوں کی خالی جھولیوں کو بھرتے جاتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام، یعنی میں بے بس ہوں لیکن میرے آقا میری دولت ہے، میں بے کس ہوں لیکن اس بے کس کی قوت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر کتنے محبت بھرے انداز میں آپ کہتے ہیں، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آنکھ پکڑے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی رحمت، شفیع امت، قاسم نعمت، مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قتادہ اگر تو صبر کر لے تیرے لیے اجر ہے، اور اگر تو صبر کر لے تیرے لیے اجر ہے، اور وہ اجر جنت، اور اگر تو چاہے میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر آپ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، آقا ان الجنت لجزاء جزیل وعطاء جلیل، میرے آقا جنت بہت بڑی نعمت، بہت بڑا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل و کرم اور احسان ہے، لیکن حضور میں یہ چاہوں گا آپ جنت کی دعا بھی فرما دیں، میری اس آنکھ کو بھی درست کر دیں، کیونکہ اس بارگاہ میں کمی کس بات کی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ دو میں سے ایک چیز مل جائے گی دوسری سے محرومی ہو جائے گی، یا یہ لے لو یا یہ لے لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت قتادہ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، آقا
جنت کی دعا بھی فرما دیں اور اس آنکھ کو بھی درست فرما دیں، حضور میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کیفیت میں جنگ سے واپس اپنے گھر کی طرف جاؤں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس میں اپنے مبارک ہاتھ میں وہ آنکھ کا نکلا ہوا ڈیلا لیا اور اس کو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر اپنے دست مبارک سے رکھا اور اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کے لگنے کی وجہ سے، بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے وہ آنکھ درست فرمائی۔ نہ صرف درست فرمائی، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس آنکھ کی روشنی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی، اور پھر کیفیت یہ ہوتی تھی کانت لا ترمد اذا رمدت الاخرى، فرماتے ہیں جو دوسری آنکھ تھی نا، جو پہلے سے درست تھی، وہ آنکھ کبھی سرخ ہو جاتی، کبھی اس میں زردی آ جاتی، کبھی درد کرتی، کبھی کوئی عارضہ کبھی کوئی عارضہ، لیکن جس آنکھ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکتیں ملی تھی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس آنکھ کو وہ رحمت والے ہاتھ مس ہوئے تھے اس آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہو۔ مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالی اس دست مبارک کی برکتیں لوٹنے والوں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرما دیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یقین جانیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر اعتبار سے عرفہ والا مقام کے مالک ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایسے ایسے مریض لائے جاتے، ایسے ایسے مریض لائے جاتے کہ جن کو یا تو مایوس العلاج قرار دیا جا چکا ہوتا، جن کو یہ کہا جا چکا ہوتا کہ دنیا بھر میں کہیں بھی چلے جاؤ تمہاری اس تکلیف کا کوئی مداوع نہیں ہے، تمہاری اس تکلیف کا کوئی علاج ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مرض ہی اتنا پیچیدہ ہے، اس مرض کی کیفیت ہی اس طرح کی ہے کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ اس کے علاج کی کوئی صورت نہیں ہو سکے گی۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو آ جاتا، محبوب کی نظر رحمت پا جاتا، سرکار کے دست اقدس کی برکتیں مل جاتی، اللہ تعالی جل جلالہ اس کی بگڑی بنا دیتا۔ حضرت سیدنا واضع رضی اللہ تعالی عنہ، آپ راوی ہیں حجت اللہ علی العالمین میں اس بات کو ذکر کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اور اشبہ ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، اس قافلے میں ایک شخص آصیب زدہ موجود تھا۔ جب ہم دربار رسالت میں حاضر ہوئے، میں نے ماجرا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، حضور ہمارا یہ ساتھی ہے، آصیب زدہ ہے، دورے اس کو پڑھتے ہیں، حضور اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیجئے نا۔ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے اسے میرے پاس لاؤ۔ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رخ اس طرف کرو، پیٹھ میری طرف کرو۔ پیٹھ سرکار کی طرف کی گئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی چادر کو پشت پر سے اٹھایا اور پشت پر ہاتھ مار کر ارشاد فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ دست مبارک لگا نا، سرکار نے پشت پر ہاتھ مبارک مارا اور ارشاد فرمایا دشمن خدا نکل جا۔ اتنا کہا، وہ آدمی بیمار تھا، دورے پڑتے تھے، آصیب زدہ تھا، تکلیف زدہ تھا، مشکل میں تھا، اللہ تعالی جل جلالہ نے شفا عطا فرما دی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ یہ جو قافلہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تھا نا، اس قافلے میں سب سے زیادہ جو صحت مند آدمی نظر آتا تھا وہ تھا جس کو محبوب کے دست انور کی برکتیں ملی تھی۔
مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ پہلے بھی سن چکے، یہ بھی تو دست مبارک کی برکت ہے نا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی برکت۔ ابو رافع یہودی بہت زبان دراز ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان والا شان میں زبان درازی کرتا ہے، مختلف طرح کے بکواسات کرنے والا۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا، کون ہے ایسا جو ابو رافع کا کام تمام کرے؟ جناب عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں حضور میں حاضر ہوں، اس کام کے لیے میں جاؤں گا۔ آپ تشریف فرما ہوئے۔ ابو رافع بڑا امیر کبیر آدمی تھا، اس دور میں 2 منزلہ مکان میں رہتا تھا، اوپر والی منزل پر موجود ہے۔ جناب عبداللہ ابن عتیق وہاں پہنچے، تلوار اس کے پیٹ پر رکھی اور یوں اس انداز میں دبائی کہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ جب یہ وہاں سے واپس نکلنے لگے، بے خبری میں پتہ نہیں چلا آپ زینے سے نیچے گر گئے۔ جب زینے سے نیچے گرتے ہیں نا تو آپ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ، میں نے اپنا امامہ کھولا اور امامہ کھول کر نا پنڈلی کی ہڈی کو اس سے باندھ دیا۔ یہ باندھنے کے بعد 2 صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر میں اپنے آقا کی بارگاہ میں، وہی خوش عقیدگی کے جلوے، وہی محبت بری ادائیں، ہڈی ٹوٹ گئی پھر بھی سرکار کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فَمَسَحَهَا، اپنا دست مبارک پھیر دیا۔ آپ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكْهَا قَطُّ، رب کعبہ کی قسم یوں لگا گویا کبھی کوئی تکلیف تھی نہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے شفا یابی عطا فرما دی۔ آئیے سیدنا عائذ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی سنتے ہیں۔ جنگ حنین کا موقع ہے، آپ شریک جہاد ہیں، ایک تیر آتا ہے آپ کی پیشانی پر لگتا ہے۔ جناب عائذ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میری پیشانی سے خون بہنا شروع ہوا، یہاں تک کہ یہ خون میرے چہرے پر میرے سینے تک پہنچا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو۔ کوئی بھی سوالی آیا نا بارگاہ رسالت میں، کبھی بھی اس طرح کا نظارہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا محبوب کی بارگاہ میں آیا ہو اور سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خالی لوٹایا ہو۔ کوئی اس طرح کا واقعہ ہمارے سامنے نہیں۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، سرکار کی نظر عنایت پڑی اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کا خون صاف کر دیا، پھر دعا دی۔ فرماتے ہیں وہ جگہ جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک لگا تھا، نہ صرف یہ کہ خون رکا بلکہ اس کے بعد اگلا جو ایک نظارہ سامنے آتا ہے وہ بڑا پیارا ہے۔ جناب عائذ ابن عمر آپ ارشاد فرماتے ہیں جس حصے پر سرکار کا دست مبارک لگا تھا نا وہ اتنا روشن ہو گیا، اتنا روشن ہو گیا کہ اس کی چمک دمک ہی دیدنی تھی۔ جس طرح گھوڑے کے ماتھے پر سفیدی ہوتی ہے نا، میری پیشانی پر یوں وہ نشان تھا جس سے نور کی کرنیں نکلتی تھی۔ مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب عاشقان رسول کا صدقہ جنہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضریاں دی، سرکار کے جلوے دیکھے، محبوب کی قربت پائی، اپنے آقا کی صحبت میں حاضر رہے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے ہی معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں کا صدقہ ہمیں بھی حقیقی معنی میں محبت رسول کی دولت عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مسند امام احمد بن حنبل جلد 1 صفحہ 268
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ذکر کی گئی. آپ فرماتے ہیں ایک عورت اپنا بچہ لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہے. کوئی بھی دکھ درد تکلیف آ جاتا یہ حضرات اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. حضور یہ میرا بچہ ہے نا دیوانہ ہے, صبح و شام اسے دورے پڑتے ہیں. آقا میں ماں ہوں, پریشانی کے عالم میں ہوں, کوئی مداوا نہیں ہو پا رہا, شفا یابی کی کوئی صورت نہیں بن رہی. حضور تمہارے ہوتے میں کس کا منہ تکوں, آپ جلوہ فرمائیں, آپ تشریف فرمائیں. ایک ماں اپنے بچے کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے, ہمارے لیے سخت پریشانی کا باعث ہے. آقا نگاہ عنایت فرمائیے نا, حضور نظر عنایت فرما دیجئے, آپ کی ایک میٹھی نظر پڑے گی ہمارا کام بن جائے گا. شاہ کونین, رحمت دارین, دکھی دلوں کے چین, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا. جب یہ سینے پر ہاتھ پھیرا نا, اس بچے نے کہہ کی, الٹی کر دی. اس کے پیٹ سے ایک سیاہ رنگ کا کتے کا بچہ اس جیسا جانور نکلا, بھاگ گیا. محبوب کا دستے انور پھرا تھا. اللہ تعالی جل جلالہ نے اس تکلیف سے, اس اذیت سے, اس کرب سے اسے نجات عطا فرما دی. وہ بچہ تندرست ہو گیا. پھر کیوں نہ کہیں مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود, مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ وہ مبارک ہاتھ ہے کہ جس ہاتھ کی برکتیں کبھی بیماری کی شفا یابی کی صورت میں حاصل ہوتی ہیں, کبھی ٹوٹی ہڈی کے درست ہونے کی صورت میں حاصل ہوتی ہیں, کبھی نکلی ہوئی آنکھ کے دوبارہ اپنی جگہ پر جانے کی صورت میں حاصل ہوتی ہیں, اور کبھی اس کے علاوہ کئی اور نظارے نظر آتے ہیں. حضرت سیدنا عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں. جنگ بدر حق و باطل کا پہلا مارکہ, آپ شریک جہاد تھے, دستے انور میں تلوار تھی, لڑتے 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 آپ کی تلوار ٹوٹ گئی. جنگ بدر یہ وہ مارکہ ہے, آپ سب جانتے ہوں گے, کہ جس میں مسلمانوں کے پاس سامان حرب کی, سامان جنگ کی بہت زیادہ کمی تھی. ایک تو مد مقابل 1000 کا لشکر, اس طرف صرف 313. تعداد کا جو ڈفرنٹ, تعداد کا جو فرق وہ بالکل نمایاں نہیں, بالکل واضح طور پر اتنا بڑا فرق ہے. اور جو سامان تھا, تلواریں, نیزے, بھالے, اس میں بھی بہت ساری کمی تھی. حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ, تلوار ٹوٹ گئی. سید العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے, ہمارے آقا نے متبادل تلوار عطا نہیں فرمائی, بلکہ ایک لکڑی کو پکڑا اور وہ لکڑی یوں اٹھا کے نا حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں دے دی, لو میدان کی طرف جاؤ اور لڑو. آپ ارشاد فرماتے, جب میں نے وہ لکڑی اپنے ہاتھ میں پکڑی, کیا دیکھتا ہوں وہ تو سفید رنگ کی ایک تلوار ہے. جب پکڑائی گئی تو لکڑی تھی, جب ہاتھ میں آئی تو لکڑی تھی, جب دیکھا تو لکڑی تھی, جب پکڑا تو لکڑی تھی. لیکن جب جنگ کے میدان کی طرف بڑھتے ہیں نا, تو وہی لکڑی تلوار کا کام دیتی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں, میں نے اس تلوار کے ساتھ لڑنا شروع کیا, اور واقعی وہ تلوار کا کام کر رہی تھی, یہاں تک کہ لڑتے 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 مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا فرمایا, ہمیں فتح عطا فرمائی. یہ تلوار جو کہ لکڑی تھی, دستے مبارک کی برکتوں سے تلوار بنی. جناب عکاشہ رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہے یہ لکڑی ان کے پاس رہی جو تلوار کا کام کرتی تھی, یہاں تک کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے انہیں موت عطا فرمائی. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, غور تو کیجئے, ہمارے آقا کے دستے انور کے کمالات, ہمارے آقا کے مبارک ہاتھ کے کرشمے. کبھی یہ ہاتھ
نکلی ہوئی آنکھ کو درست کرتا ہے، کبھی یہ ہاتھ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو درست کرتا ہے، کبھی یہ ہاتھ بیماریوں کو نکالتا ہے، کبھی یہ ہاتھ لکڑی کو تلوار میں تبدیل کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس دستے مبارک کی برکتیں کہاں کہاں کس کس انداز میں ظاہر ہوتی ہیں، آئیے اس کا ایک نظارہ مزید دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 416، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں میں ایک جنگ میں اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا، میرا اونٹ کمزوری کی وجہ سے سب سے پیچھے تھا، نحیف تھا، لاغر تھا، کمزور تھا، مریل قسم کا تھا، سارا لشکر آگے آگے، میری سواری پیچھے پیچھے۔ اس نے مجھے بے بس کر دیا، طبیعت و چاٹ ہونے لگی، لشکر سب آگے ہے، میں پیچھے رہ جاتا ہوں، سب سے پیچھے رہ جاتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں، اچانک پیچھے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا سارے لشکر سے پیچھے، سارے قافلے سے پیچھے، ارشاد فرمایا جابر کیا ماجرا ہے؟ میں نے عرض کی حضور یہ نحیف لاغر کمزور اونٹ چلنے پر ہی قادر نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ قافلے کے ساتھ شریک ہو جاؤں، لیکن حضور اس میں اتنا دمخم ہی نہیں ہے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ چل کر قافلے کے ساتھ مل سکے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں چھڑی پکڑی اور اس چھڑی سے اونٹ کو اشارہ کیا، اور پھر مجھے ارشاد فرمایا کہ اس پر اب سوار ہو جاؤ۔ حضرت جابر فرماتے میں سوار ہوا، جب سوار ہوتا ہوں نا تو چونکہ میرے آقا کا دستے مبارک لگا تھا، سرکار کے دستے مبارک میں جو چھڑی تھی وہ اس کے ساتھ ماسوئی تھی، نظارہ تو ہونا تھا، جلوہ تو نظر آنا تھا، کمالات تو دیکھنے ہی تھے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں اس اونٹ کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا، یہاں تک کہ سارا لشکر پیچھے پیچھے، میری اونٹنی آگے آگے، میں سب سے آگے نکل گیا، اور میں اس کو بڑی مشکل سے روک رہا تھا۔ وہ اونٹ تھا کہ جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہتا تھا، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور ارشاد فرمایا یا جابر کیف تری بعیرک، اے جابر تیرے اونٹ کا معاملہ کیا ہوا؟ میں نے عرض کی آقا آپ کے دستے مبارک لگا تھا نا، آپ کے دستے مبارک کی برکت سے وہ اتنا تیز ہو گیا کہ اب تو قابو آنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک کی برکتیں کہاں کہاں کس کس انداز میں ظاہر ہوتی ہیں، آئیے اس کا نظارہ ایک اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 22، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ برگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت عرض کرتے ہیں۔ آقا حافظہ بڑا کمزور ہے، بڑے فرامین سنتا ہوں، بڑے ارشادات سنتا ہوں، لیکن حضور اتنا کچھ سننے کے بعد بھی یاد کچھ نہیں رہتا۔ میرے آقا میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ارشادات کو یاد کروں، آپ کے فرامین کو سنوں، ان کو ازبر کروں، ان کو محفوظ کروں، آگے پہنچاؤں، لیکن حضور حافظہ کمزور ہے، بھول جاتا ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی لمبا چوڑا نسخہ نہیں بتایا، بلکہ کوئی نسخہ بتایا ہی نہیں ہے۔ اتنے بادام صبح اتنے شام، یہ کھا لیا کرو، وہ کھا لیا کرو، یہ پڑھ لیا کرو، وہ پڑھ لیا کرو، کوئی کچھ بھی نہیں ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابسط رداءک، ابو ہریرہ اپنی چادر تو پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ چادر پھیلاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں اپنا دستے مبارک بلند کیا اور یوں لا کے نا چادر میں چھوڑ دیا، دستے مبارک بلند کیا، چادر میں لا کے چھوڑ دیا، اور پھر ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اسے اٹھاؤ، اپنے سینے کے ساتھ لگا لو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین،
اب غور کیجئے، کیا حافظہ کوئی ایسی چیز ہے جو چادر میں لپیٹ کر دیا جائے؟ کیا کمزوری حافظہ یا بھول جانے کا مرض کیا اس طرح کا ہے کہ یوں ہاتھ بلند کر کے چادر میں ڈال کر چادر سینے کے ساتھ لپیٹ لو اور حافظہ مل جائے؟ یقیناً ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ آقا وہ ہے کہ ان کی عطا سمجھ سے ورا ہے۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کو عاجز کرنے والا ہو۔ نہیں، سمجھ میں نہ آنے والی چیز اگر نبی سے صادر ہو تو معجزہ ہوتا ہے، ولی سے صادر ہو تو کرامت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دست مبارک یوں ڈالا، ابو ہریرہ چادر اٹھاؤ سینے کے ساتھ لپیٹ دو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا، فما نسیت بعد ذلک شیئا، جس دن وہ چادر میں نے اپنے اوپر لپیٹی نا، رب کعبہ کی قسم ہے اس کے بعد کبھی کوئی چیز میں بھولا ہی نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو حیرانی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو حافظے کی خیرات عطا فرمائی، اس کی برکتیں کس انداز میں ظاہر ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والی ذات جناب ابو ہریرہ کی۔ آپ کو سید الروات کہا جاتا ہے۔ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث روایت کرنے والوں میں سب سے عظیم ترین نام، سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کے دست مبارک میں کیسی کیسی اور کون کون سی برکتیں رکھی۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ خصائص کبریٰ میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا، خصائص کبریٰ جلد 2 صفحہ 167۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک نوجوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ اس نوجوان نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے۔ کیسا عجیب سوال، کیسی عجیب سی بات، اور اتنی بڑی بارگاہ میں یہ سوال، اتنی بڑی بارگاہ میں یہ اس انداز میں یہ عرض، آقا مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی صحابہ اکرام علیہم رضوان اس کی اس جرت پر متعجب ہوئے اور بعض حضرات مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ ذرہ برابر خیال نہیں اس بارگاہ میں اس طرح کی بات کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روکا، فرمایا ٹھہر جاؤ، اور اس آنے والے کو اپنے قریب کیا۔ جب یہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرے؟ کہنے لگا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری بیٹی کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو؟ کہتا نہیں نہیں، میں اس کو پسند نہیں کرتا، میں برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہن کا ذکر فرمایا، چند ایک رشتے ذکر فرمائے، تیری ماں کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے، تیری بیٹی کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے، تیری بہن کے ساتھ کوئی اگر اس طرح کی حرکت کرے، ہر ایک کے جواب میں یہی، حضور اس طرح کیسے ہو سکتا ہے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند رشتے گنوانے کے بعد پھر ارشاد فرمایا، کیا کوئی اور اس طرح پسند کرے گا کہ اس کی ماں کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ، اس کی پھپھی کے ساتھ، اس کی خالہ کے ساتھ تو اس طرح کی حرکت کرے؟ راوی فرماتے ہیں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھا، اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ، اے اللہ اس نوجوان کے گناہ معاف فرما دے، اس کے دل کو پاک صاف ستھرا فرما دے، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ یہ 3 دعائیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں فرمائیں۔ اتنا کہنا تھا، دست مبارک پھرا، اللہ تعالی جل جلالہ کے حضور اس کے بارے میں دعا کی گئی،
اس کے بعد اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ عورت کی طرف دیکھنا بھی سے اچھا نہیں لگتا تھا. یعنی عورت سامنے کھڑی ہو یا دیوار کھڑی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اس کیفیت میں یہ بندہ آیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایسی گناہ اور بدکاری کی نفرت دل سے نکالی کہ ان کے دل میں گندا خیال کبھی آیا ہی نہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست انور کی برکت ہے. سرکار کا مبارک ہاتھ سینے پر پھرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ برکتیں عطا فرما دی. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے. حضرت سیدنا غیلان ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی ایک برکت ذکر فرمائی، سرکار کے مبارک ہاتھ کی برکت. آئیے یہ سننے کے بعد اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک منزل میں اترے. نہیں ایک جگہ پہنچے، ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کرتے آقا یہ میرا باغ ہے، اس باغ میں میری رہائش بھی ہے، میرے بال بچے بھی اسی میں رہتے ہیں. حضور اس میں میرے 2 اونٹ بھی ہیں. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ وہ اونٹ مست ہو چکے ہیں، دیوانے ہو چکے ہیں، کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے اور کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ ان کے قریب جا سکے. یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ اٹھے، باغ کی طرف چل پڑے. ہمت، طاقت، قوت، یہ وہ آقا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو اللہ تعالی جل جلالہ نے طاقتیں، ہمتیں، قوتیں عطا فرمائی ہیں. یہ کسی سے مرعوب ہونے والے نہیں ہیں. نصرت بالرعب، ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری روب کے ذریعے مدد کی گئی ہے. دشمن ایک ماہ کی مسافت پر ہونا میرے خوف کی وجہ سے ڈرتا ہے. اب وہ صاحب بڑی پریشانی کے عالم میں اپنا قصہ ہے غم اپنے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، باغ میرا، رہائش میری، بال بچے میرے، 2 اونٹ ہیں، بدمست ہیں، پاگل، دیوانے، کوئی بھی قریب جائے نا اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے، صحابہ کو ساتھ لیا، آگے بڑھے، باغ کے دروازے پر پہنچے اور باغ کے دروازے پر آ کر نا ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کا دروازہ کھول دو. وہ صاحب عرض کرتے ہیں آقا دروازہ تو کھول دوں، آگے خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ میں دروازہ کھولوں اور یہ اونٹ دوڑتے ہوئے آئیں آ کر آپ کو نقصان پہنچائیں، آپ کو اذیت دیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسا کہتا ہوں نا ویسا کرو، دروازہ کھول دو. دروازہ کھولا گیا. جو ہی دروازہ کھلا نا اونٹ دوڑتے ہوئے آئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف. اونٹ کے مالک پریشان ہوئے ہوں گے، ہمارے آقا تشریف فرمائے، اونٹ اس انداز میں دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں. لیکن جب یہ اونٹ دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے آقا کا جلوہ دیکھتے ہیں، سرکار کا رخ زیبا نگاہوں کے سامنے، اب کیفیت کیا ہے؟ یہ اونٹ دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھے اور پھر اس کے بعد اگلا نظارہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی گردنیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر جھکا دیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں اونٹوں کے سر پکڑے اور ان کے مالک کو پکڑا دیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پکڑا، مالک کے ہاتھ میں دیا اور پھر ارشاد فرمایا جاؤ ان سے جو کام لینا چاہتے ہو لے لو. پہلے کیفیت کیا تھی؟ مالک ڈر رہا ہے، جو روزانہ چارہ کھلاتا ہے، روزانہ پانی پلاتا ہے، روزانہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، ان کو سردی گرمی کے اثرات سے بچاتا ہے، وہ ڈر رہا ہے ان کے شر سے. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا ہے؟ دروازہ کھول دو، حضور اذیت پہنچائیں گے، حضور نقصان پہنچائیں گے. سرکار نے فرمایا ان کو آنے دو. اور جب وہ آئے تو انداز کیا ہے؟ جب وہ آئے تو کیفیت کیا ہے؟ گھٹنوں کے بل بیٹھے،
سرکار کے قدموں پر اپنے سر کو جھکا دیا۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیا کمالات عطا فرمائے۔ بات وہی ہے کہ مجھ سے بے کس کی دولت پہ بے حد درود، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے ثروت پہ لاکھوں سلام، اور ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ایک مدنی پھول قبول فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک کی برکتوں سے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم انور کی برکتوں سے کتنی چیزیں مستفیض ہوئیں۔ پاگل اونٹ پاگل نہ رہا، پاگل اونٹ بھی سمجھدار ہو گیا، سرکار نے جس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اسی کا ہو گیا۔ اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان عطاؤں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ شیطانی گندگیاں، نفسانی گندگیاں، فحاشی کی گندگیاں، عریانی کی گندگیاں، بے حیائی کی گندگیاں، اور وہ ساری گندگیاں جو ہمارے باطن کو آلودہ کر رہی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک میٹھی نظر کا صدقہ دور ہو جائیں۔ رب کریم ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کی عادت بنائیے، مدنی انعامات پر عمل، مدنی قافلوں میں سفر، یہ پر نور سعادتیں حاصل کرنے کی کوشش فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر میں